السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ سب کا بہت خوش آمدید۔ مدیحہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ 2 بہن بھائی تھے۔ مدثر اس کا بڑا بھائی تھا۔ مدیحہ کو بہت لاڈوں میں رکھا جاتا تھا۔ 12ویں جماعت کے امتحان ہونے والے تھے۔ خوب زور و شور سے محنت ہو رہی تھی۔ امی، مدیحہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ چھت پر جا کر دیکھو، پڑھ رہی ہوگی۔ فرسٹ اور گراؤنڈ فلور بھی کرائے پر گیا ہوا تھا۔ 3rd اور 4th فلور ان کے پاس تھے۔ یہ بھی کرایہ دار تھے۔ یہ لوگ اورنگی ٹاؤن کے ایک علاقے میں رہتے تھے۔ مدثر جب اوپر گیا تو صوفے پر موصوفہ پنکھے کے سامنے بال کھولے ہوئے پڑھ رہی تھیں۔ مدثر کی تو ہنسی نکل گئی۔ یہ کیا حال بکھیر رکھا ہے تم نے بھلا؟ اور چلو، میں سموسے چاٹ لایا ہوں، چل کر کھاتے ہیں۔ ہاں بھائی، ابھی آئی۔ اس نے فوراً اپنے بالوں میں جوڑا گھمایا اور نیچے اتر آئی۔ بہن بھائیوں کا لاڈ پیار دیکھ کر امی وارے وارے جاتی تھیں۔ اچھے نمبر لے آ اور دیکھ، جو مانگے گی دوں گا۔ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ بھائی ہوں، غریب ہوں، پر جو بول دیا وہ ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ نہ میری سب دوستوں کے پاس موبائل ہے، آپ بھی مجھے وہی لا دیں، بس اتنی سی بات۔ ویسے بھی یہ چھوٹا فون اب کام کا نہیں، سب لوگ تو واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، میں کوشش کر کے ہلکا پھلکا دلوا دوں گا۔ یہ سن کر وہ اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ مدیحہ کے والد کو گزرے 2 سال ہو گئے تھے، مگر مدثر نے چھوٹی عمر میں ہی گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ایک کار میکینک تھا۔ ان کا اپنا کاروں کی مرمت کا کام تھا۔ آج جب رزلٹ آیا تو مدیحہ کے مارے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی A پوزیشن آئی تھی اور کالج کی سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ اچھے مارکس اسی نے ہی لیے تھے۔ مدثر جانتا تھا، اس لیے اس نے اچھا سا موبائل خرید کر اور اسے جیب میں ڈال کر آج اپنی بہن کو آئس کریم کھلانے باہر لے گیا اور وہیں اسے گفٹ کر دیا۔ وہ یہ تحفہ پا کر بے پناہ خوش تھی۔ وہ خوش ہوتی بھی کیوں نہ، اب تو وہ پڑھائی کو چھوڑ ہر وقت دوستوں کے ساتھ لگی رہتی، ایسی تصویریں سینڈ کرتی، بہت کچھ ہونے لگا تھا۔ مدیحہ کی ماں ویسے بھی اس سے کام کرواتی ہی نہیں تھی۔ مدیحہ ہر وقت اب زیادہ تر اوپر ہی رہنے لگی تھی اور اکثر و بیشتر اوپر ہی سو جایا کرتی۔ مدثر سمجھتا تھا کہ وہ بھی پڑھائی میں زیادہ مصروف ہو گئی ہے، کیونکہ 3rd ایئر میں آگے اسے ایڈمیشن لینا تھا۔ کیونکہ مدیحہ بہت زیادہ ہونہار تھی، اب اکثر رات کو جاگنے کی وجہ سے اس کا کام کاج، اور یہی نہیں، کالج میں 3rd ایئر جوائن کر لینے کے بعد اس کی کالج کی چھٹیاں ہونے لگی تھیں۔ کامرس 3rd ایئر بہت ٹف تھا۔ اس کے ایک دوست نے فیس بک کے بارے میں اسے بتایا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مدیحہ کی فیس بک پر ایک اینی نام لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ وہ ایک ماڈرن کلاس لڑکی تھی۔ ڈانس فنکشنز میں جانا، لڑکوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنا اور بہت کچھ آوارہ پن تھا اس میں۔ وہ اینی عرف ایوان تھا۔ ایوان خان نہایت شاطر لڑکا تھا۔ اس نے آج مدیحہ کو ریسٹورانٹ بلایا تھا اور وہ بھی کالج کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ 1 مہینے تک مسلسل ایوان اینی بن کر مدیحہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان کا ایک پورا گروپ تھا جو کہ لڑکیاں بن کر لڑکیوں کو ہی پٹا لیا کرتے تھے۔ اس 1 ماہ کے دوران وہ مدیحہ کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا اور اب دونوں واٹس ایپ استعمال کرتے۔ مدیحہ کہتی بھی، آپ اپنی آواز تو سنا دیں، پورا 1 ماہ ہو گیا ہے۔ اینی نے اسے کہا کہ میں ٹائپ پر ہی بات کرنا پسند کرتی ہوں۔ ہاں، جب ہم ملیں گے تبھی دیکھ لینا۔ ویسے آج تم نے کیا پہنا ہے مدیحہ؟ میں نے آج گلابی سلوار سوٹ پہنا ہے، اور تمہیں پتہ تو ہے مدیحہ کہ میں جینز پہنتی ہوں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا چلو جلدی سے اپنی اچھی سی پک سینڈ کر دو۔ اینی نے فوراً اس کو ٹائپ پر میسج سینڈ کیا، اور ہاں، اپنے لمبے لمبے بال کھول کر مجھے پک سینڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ہم جمعرات کو مل رہی ہیں، فکس 2 بجے۔ اپنی کسی دوست کا بہانہ بنا کر کالج کے باہر آ جانا، ہم وہاں سے سیدھے آئس کریم پارلر چلیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ صحیح ہے،
آج مدیحہ جمعرات کے روز اپنی ماں کو پہلی دفعہ جھوٹ بول کر نکلی کہ امی میں اپنی دوست حمیرہ کے ہاں اتنے دنوں سے چھٹی کر رہی تھی، کام پورا کرنے جاؤں گی، مجھے آتے آتے شام ہو جائے گی، پریشان نہ ہونا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی، لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے گھر لوٹ آنا، کیونکہ 7 بجے تک مدثر بھی آ جائے گا۔ اس کی ماں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی بیٹی موبائل سے کس قدر بگڑ چکی ہے، اور اس میں مدیحہ کا بھی کیا قصور تھا؟ وہ تھی ہی اتنی سیدھی کہ وہ بھی کسی کی بھیٹ چڑھنے جا رہی تھی، وہ خود یہ بات نہیں جانتی تھی۔ آج وہ تیار ہو کر اپنی اماں سے الوداع کہہ کر نکلی کہ امی میرا انتظار نہیں کریے گا، میں خود آ جاؤں گی، اللہ حافظ۔ بیٹا رات کے 8 بج گئے ہیں، مدیحہ کا اتا پتہ نہیں چل رہا، کہاں چلی گئی؟ مجھ سے اپنی دوست حمیرہ کا کہہ کر گئی تھی، اور یہ کہا تھا امی میں چھٹیوں کا کام کرنے جا رہی ہوں۔ مدثر بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ سب سے بڑی بات، مدثر مدیحہ کے کسی دوست کا گھر نہیں جانتا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، اسے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو عجیب و غریب وسوسوں نے گھیر لیا، کہیں اس کی بہن کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، یا کوئی اور بات تو نہیں ہو گئی۔ وہ انہی سوچوں میں اپنے دوست کو لے کر پولیس اسٹیشن جا پہنچا اور رپورٹ لکھوا کر اپنا فرض ادا کر دیا، جبکہ اس کا دوست اسے منع کر رہا تھا۔ کیا ضرورت ہے پولیس اسٹیشن جانے کی، آ جائے گی۔ نہیں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اپنی بہن کو، وہ اتنی دیر کبھی کہیں رکی ہی نہیں، اول تو وہ کہیں جاتی ہی نہیں تھی، نہ جانے آج اسے کون سا کام لینا یاد آ گیا۔ اور پولیس اسٹیشن میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ بڑھتے ہوئے کرائم اور حادثات ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور میں اب ہسپتالوں کے بھی چکر لگاؤں گا۔ تم پریشان نہ ہو، دعا کرو سب اچھا ہو۔ وہ اپنی ماں کو کہنے گھر آیا تھا کہ امی میں اب ہسپتالوں کے چکر لگانے جا رہا ہوں، بیٹا میرا تو دل ڈوب رہا ہے۔ مجھے تم لوگ کہاں لے آئے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ وہ 4 دوست تھے، انہوں نے مدیحہ کو اغوا کر لیا تھا، مدیحہ کا فون انہوں نے توڑ دیا تھا اور اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ پولیس میں رپورٹ درج کروا کر اب مدثر اور مبین دونوں ہسپتالوں میں مارے مارے پھر رہے تھے، جگہ جگہ مدیحہ کی تصویر دکھا کر معلومات کرتے، مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ پورا ہفتہ گزر گیا، مدیحہ کی کالج تک خبر پہنچ گئی تھی۔ جب پولیس نے کالج سے معلومات اکٹھی کی اور اس کی دوستوں سے بھی یہی پتہ چلا کہ وہ موبائل بہت زیادہ یوز کرنے لگی تھی، اور اینی نام کی کوئی دوست تھی اس کی جس سے وہ پوری رات باتیں کرتی تھی۔ مدیحہ کی بیسٹ فرینڈ نور نے بتایا کہ کافی ٹائم ہوا اس نے مجھ سے بھی دوستی ختم کر لی تھی، اور بس اپنی سیلفی لے لے کر اس اینی کی بچی کو سینڈ کرتی تھی۔ فون نمبر ہے اس کا تمہارے پاس؟ نہیں، اس نے کبھی ہم سے اس کا نمبر شیئر ہی نہیں کیا۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کی اور وہ نمبر ٹریس کروا لیا گیا جس سے سب سے زیادہ مدیحہ نے کالز کی، بات کی، چیٹ کی۔ پولیس نے بڑی مہارت سے وہ لوکیشن بھی نکال لی تھی جہاں کا وہ نمبر شو ہو رہا تھا۔ پولیس ریڈ مارنے کو تیار تھی، مدثر بھی ان کے ساتھ تھا، مگر جب ریڈ پڑی تو سوائے لڑکوں کے وہاں لڑکی برآمد نہ ہو سکی۔ ایوان خان پکڑا گیا، اس کا جب ریمانڈ ہوا تو اس نے سچائی اگل دی، اور اتنی خوفناک سچائی اور اتنا خوفناک باب کھلا کہ اس کو کس طریقے سے بے رحمانہ تشدد کر کے اسی کے فارم ہاؤس کے گارڈن میں دفن کر دیا گیا۔ 4 دوست پکڑے گئے۔ بھائی کی محبت اپنی اس بہن کی عصمت دری کی تاب نہ لا سکی، اور وہ وہیں ہارٹ اٹیک سے اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ماں صدمے سے پاگل ہو کر خودکشی کر بیٹھی۔ وہ دنیا والوں کو کیا جواب دیتی؟ مدیحہ کی سادگی اور بھولا پن مدیحہ کو لے ڈوبا۔ میری یہی گزارش ہے کہ کسی اننون پرسن کو بنا دیکھے ان پر ٹرسٹ کرنا ایک بے معنی سی بات ہے۔ کبھی بھی جذبات کے بہاؤ میں آ کر اپنے آپ کو اس حد تک آمادہ نہ کر لیں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ موبائل کا استعمال ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ احتیاط بھی رکھیں۔ شکریہ۔